الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا ثانی نہیں خدا نے بنایا حضور کا بے مثل ایسے کہ سایہ تلک نہیں جن کی نسبت ہے انہیں سمجھ آئے گی بے مثل ایسے کہ سایہ تلک نہیں کریم ایسے کہ سب پہ ہے سایہ حضور کا یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمتیں انسان پر یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمتیں انسان پر احسان صرف خدا نے جتایا حضور کا فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور میلاد جب بھی ہم نے منایا حضور کا مٹے ہیں مٹتے ہیں مٹیں گے اعداء سبھی ایک تو وہ امام علیہ سنت نے گایا تھا ایک یہ ہے مٹے ہیں مٹتے ہیں مٹیں گے اعداء سبھی ذکر دن رات حق نے بڑھایا حضور کا خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت سرکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت شہنشاہ دین ملت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت پیکر فضل و رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات منجع کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر پیران طریقت علماء
علماء شریعت، صاحبان محبت و مودت، عاشقان رسول، غلامان اصحاب رسول، وابستگان دامن آل رسول، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مسجد کے منتظمین، بزم کے سارے کارکنان، اہل علاقہ کے علماء اور جتنے آپ عزت و مقام اور مرتبے والے لوگ بیٹھے ہو، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور کے ذکر سے سینوں کو منور ہم کر رہے ہیں، من میں چراغ پیدا ہو رہا ہے، حضور کی صفت و ثنا کر کے ہم بلند ہو رہے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آپ محبت والے لوگ ہو، یہ گونج اگر اور تھوڑی کم ہو جائے اور ماسٹر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، بس گونج نہ آئے۔ شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ اس مسجد میں حاضری ہو رہی ہے، اور جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے آج شروع کر رہا ہوں۔ 2 سال ہو گئے میرا خیال ہے، ہاں مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ سب سے خوشبخت انسان وہ ہے، امیر ترین وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا دیا جل رہا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں بندے دی اللہ نے بڑی بانھ پھڑی ہے، ایک پتر یونان ہے، ایک پتر انگلینڈ ہے، ماشاءاللہ چند پیریاں بھی، اسی خود زمیندار نے ہوتا جی بڑا اللہ دا فضل ہے۔ اگر یہی اللہ دا فضل ہے تو فرعون تے تھوڑا سا، نمرود تے تھوڑا سا، وہ مال اللہ کی رحمت ہے جو مسجد سے نہ دور کرے، جو قرآن سے نہ دور کرے، جو رسول اللہ کی وفا سے نہ دور کرے، جو مال حضور کی بے وفائی کی طرف لے کے جائے، وہ رحمت نہیں۔ اور جس مال کے ہوتے ہوئے تہجد کا سجدہ، ماں کا ادب ہو، باپ کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، حضور کی وفا ہو، حضور کی حیا ہو، اپنے سونے نبی کی اطاعت، فرما برداری اور دین کی محبت، علماء کا ادب، علماء سے پیار، عقیدے کی پختگی ہو، اور مال بھی ہو، سمجھو وہ مال عثمان ہے۔ اور ویسے بھی آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو مجھے یہ بتاؤ، جس کے سینے میں میرے نبی کا کلمہ ہے اس کا کوئی چھوٹا نصیب ہے؟ اس کا کوئی چھوٹا نصیب؟ علامہ خفاجی نے لکھا ہے 70 سے زیادہ نبی، جس میں جناب موسیٰ بھی شامل ہے، دعا کر رہے ہیں یا اللہ نبوت کا تاج لے لے، محمد کو امت بنا۔ خود نبی نبوت کا تاج، کل انبیاء معصومون عن الخطایا الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ و بعد النبوۃ۔ علامہ شریف سبحان اللہ۔
اتنا بلند اور اعلیٰ مرتبہ، لیکن عرض کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہ لے لے اور سونے کا امتی بنا دے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں یار چلو انسان میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انسان ہے نا جی، لیکن ایک جو ہمارے اوپر عزت کی دستار ہے اور رب کا پیار ہے اور ہمارا جو معیار ہے کہ ہم امتی کس کے، ہم کس کے امتی؟ وہ ہمارے نبی، امام علیہ السلام لکھے وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے یہ بابا بڑا تکڑا بابا تھا اور امی ولی تھے اور علماء موجود ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ امی ولی ہونے کے باوجود بڑے بڑے محدثین حدیث کی سند لینے کے لیے آتے ہیں، وہ بعض دفعہ حدیث کے بارے میں پوچھتے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اتنا کرم تھا، فرمایا ٹھہر جاؤ میں ابھی حضور سے پوچھ کے آتا، ابھی نے سرکار سے پوچھ کے آتا۔ وہ شاہ عبدالعزیز دباغ آپ فرماتے ہیں کل انبیاء الى الامم عطیۃ ونبینا لنا ہدیۃ والعطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین۔ فرمایا سارے نبی رب نے عطیہ بنا کے بھیجے ہیں اور ہمارے نبی ہمارے لیے عطیہ نہیں ہدیہ بنا کے بھیجے ہیں۔ آپ جوان بھی بیٹھے ہیں اور آپ بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں چونکہ میں نے تھوڑا سا مشکل موضوع چھیڑا ہے اور آپ کا مجھے مزاج کا پتہ ہے کہ علم دوست لوگ ہو آپ اور علم کی قدر کرنے والے لوگ ہو اور سمجھنے والے لوگ ہو، لیکن آگے جو جملہ ہے نا جس کی سمجھ میں آیا نا اس کا دل کرے گا میں وجد کروں، لیکن شرط ہے سمجھ۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ایماندار ہو وہ ہاتھ کھڑے کرو باقی بے ایمان ہے، یہ کیسی کبھی نہیں حرکت ہے جو ایماندار ہے ہاتھ کھڑا کرے، بھی جو حضور کی محفل میں آئے وہ بے ایمان ہے جی، جو عاشق ہو وہ ہاتھ کھڑے کرو، جن کے اندر محبت ہے وہ ہاتھ، باقی بے محبت بیٹھے ہیں نہیں۔ ہمارے کریم فرماتے تھے بات حضور کی ہو اور غلام حضور کے ہوں پھر کہنا نہیں پڑتا۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہنا نہیں چاہیے، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے جملے کہنا کہ بندے کا دل دکھ جائے یا ایسی تفریق پیدا کرنا یہ نہیں۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اگر اس بات کی آپ کو سمجھ آئی، شرط ہے سمجھ کہ آپ وجد کریں گے اور اگلے سال تک جب بھی آپ سوچیں گے آپ کے دل میں سرور آئے گا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ سارے نبی اللہ نے امتوں کو دیے عطیہ بنا کر اور ہمارے نبی دیے ہدیہ بنا کر۔ اگلی جو بڑی بات ہے وہ سمجھنے والی ہے، دعا کرو اندر چلی جائے۔ فرمایا عطیے اور ہدیے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین۔ فرمایا عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ نے محبوب سمجھ کر ہمیں محبوب دیا ہے، محبوب عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو سب سے قیمتی جو چیز ہے نا وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، شکر ہے ہم کو کسی جانور کا موتر نہیں پی رہے، ہم کسی بت کے سامنے نہیں بیٹھے۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر ظاہری طور پر عقل کل رکھنے والے گائے کا پیشاب پیتے، ان کے پاس علم تھوڑا ہے، ان نے سائنس نہیں پڑھی ہے، لیکن جو سرکار کی نسبت کا نور ہے وہ نسبت مجسر نہیں۔ کتنا 6 فٹ کا بندہ ہے، گائے کا موتر
اور ہمارا چھوٹا سا بچہ چھیڑ پڑ جائے 10 مرتبہ دھوئے گا، صرف ایک چھیڑ پڑ جائے تو دھوئے گا۔ فرق کیا ہے کہ وہ اتنا 6 فٹا بندہ سائنس پڑھ کے انجینئرنگ پڑھ کے یونیورسٹیوں کی خاک چھان کے بھی اسے سمجھ نہیں آئی جی، اور یہ چھوٹا بچہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے سینے میں نبی کی محبت اور نسبت کا نور ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ میلاد منائیں، ہم کیوں نہ کہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ اوے مل گئے مصطفیٰ، پھر ہم شکر کیوں نہ کریں؟ پھر ہم نعرے کیوں نہ لگائیں؟ پھر ہم حضور کی نعتیں کیوں نہ پڑھیں؟ پھر اللہ کا شکر کیوں نہ کریں ادا کریں کہ اتنا کرم ہم پہ، اتنی مہربانی؟ ہمارا کیا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی، اور وہ بھی امت اجابت میں، دعوت میں نہیں، سمجھتے ہیں امت دعوت میں نہیں، امت دعوت میں تو یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اس کے لیے تو کوئی نہیں، لیکن امت اجابت جنہیں میرے نبی پر ایمان لایا ہے، حضور کو مانا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات سب سے قیمتی بات ہے ایمان، اور ایمان کی میں ڈیفینیشن نہیں کروں گا، میں صرف ایک جملے میں بات سمجھاؤں گا کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان مدینے والے کی محبت اور پیار کا نام ہے۔ بس بہت ہی گلت فائدہ کوئی نہیں، اساں نیڑیوں گل مکاؤنی ہے، وارا شام میں گلوں کریے جی اگامی کماؤنی ہے، بس حضور کے پیار کا نام ہے ایمان، حضور کی محبت کا نام ہے ایمان جی۔ اب میں نے یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، یہ محبت کیسے آئے گی، محبت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے جب بھی کسی کی محبت پیدا کرنا ہونا، ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ حضرت بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، یہ آپ سب بیٹھے ہیں، جب بھی یہ سادہ سا اصول ہے کہ جس کسی کی محبت پیدا کرنی ہو نا، اس کا تعارف بیان کرو، اس کی تعریف کرو، یہ محبت کا اصول ہے۔ مثال کے طور پر یہ ساتھی ہیں، حافظ صاحب ہیں، اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی، یہ حافظ صاحب ہے، مثلا امام مسجد ہیں آپ کے، تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے سینے میں ان کا پیار پیدا ہو، حب پیدا ہو، محبت پیدا ہو، تو آپ سب سے بنیادی کام کریں گے، کہیں گے جی یہ حافظ ہیں، عالم ہیں، ماشاءاللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، باکردار ہیں اور بڑا دین کا کام کرتے ہیں۔ جب آپ تعریف کرتے جائیں گے محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ اور تعارف بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو 1 نمبر تعارف ہے نا جو میں نے کرایا ہے، ایک 2 نمبر کی تعارف ہے۔ کوئی پوچھے یہ کون ہے؟ او یہ آفائی ہے نا، او مولوی صاحب، تعارف تو اس نے کرا دیا ہے، لیکن محبت پیدا نہیں ہوئی۔ بلا تشریح و بلا مثال ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ اب حضور کی محبت پیدا کرنی ہے تو اب حضور کا تعارف کرانا پڑے گا، لیکن آگے ذہن سٹرکٹ ہو جاتا ہے کہ حضور کا حقیقی تعارف تو کرائی کوئی نہیں سکتا۔ جناب صدیق اکبر جیسے شہنشاہ کو کریم نے فرمایا ہے کہ آپ میری حقیقت کو جانتے ہیں، جو سفر میں ساتھ ہے، حضر میں ساتھ ہے، فجر میں ساتھ ہے، ظہر میں ساتھ ہے، بچپن کا ساتھی ہے، جوانی کا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ چپ کر کے نہیں، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا اے ابو بکر تم چپ کر گئے ہو، پریشان نہ ہو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جانتے ہی کون کہ میری حقیقت کیا ہے۔ تو اب مسئلہ ہے کہ تعارف کیسے کرائیں؟ حضور حکیم الامت نے بھی یہی لکھا ہے، اشارہ کیا ہے مفتی احمد یار نے، آپ فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے،
شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا ہے۔ یار ویسے اتنے جوان بیٹھے ہوں اور اتنے عاشق بیٹھے ہوں اور آپ کی سبحان اللہ کی آواز اتنی ہو اور سرکار کا نعرہ لگے تو آواز نہ آئے، یار آدھا گھنٹہ اور بیٹھنا ہے، سرکار کی محبت میں بیٹھنا ہے، ایسے جم کے بیٹھیں، پیار سے بیٹھیں، ایسے خوشبوئیں جیسے آ رہی ہیں اور آتی رہیں اور سستی کا نام ہی نہ ہو، محبت سے بولے نعرہ تکبیر۔ جو درویش بزرگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ وہ چپ بھی رہے تو یہ 80% تو جوان بیٹھے، سرکار کے نعرے لانے والے بیٹھے ہیں تو ڈٹ کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ مزہ ہے جو کوئی بات کرے گے تو سمجھیں گے، تو جو بندہ اگر ایسے سویا ہوا ہو تو اس کی قسمت کو بھی جگایا کرو نا ساتھ والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب حضور کی حقیقت کو رب کے سوا جانتا کوئی نہیں تو تعارف کیسے کرایا جائے؟ اس پہ صاحب تفسیر کبیر امام رازی نے لکھا ہے، امام رازی فرماتے ہیں کہ جتنا تعارف ہو سکے جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ تو عوام کے سامنے بیان کرو نا، وہ تو امت کے سامنے بیان کرو، تو وہ ہی اگر بیان کر دو گے تو فرمایا پھر انہیں دنیا میں رزق کی بھوک نہیں رہے گی، سرکار کی محبت سے راضی جائیں گے۔ فرمایا پھر روٹی کی ضرورت نہیں رہے گی، امام راضی کا یہ جملہ ہے، فرمایا پھر روٹی کی انہیں ضرورت نہیں رہے گی اگر سچی محبت ہو گئی، تو فرمایا جتنا حضور کا ذکر سنیں گے